بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھاالذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اطاعت کا نتیجہ۔ اطاعت کا حکم دینے کے ساتھ ہی اس کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا تاکہ اہل ایمان اس کے حصول کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لعلکم ترحمون، اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ اور رسول کی کما حق اطاعت کی تو رحمان و رحیم رب تم پر رحم فرمائے گا، یعنی تمہاری انگاروں بھری دنیا کو گلے گلزار کر دے گا، تمہاری زندگی کے ہر مرحلے کو تمہارے لیے سہل و آسان کر دے گا، تمہارے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ تمہیں حصول دولت کے لیے نہ سود کے کاروبار میں ملوث ہونا پڑے گا، نہ رشوت اور دیگر حرام ذرائع سے دولت کمانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تمہارے درمیان ایسا باہمی اعتماد، میل و محبت پیدا ہوگا کہ تمہیں اپنے ذاتی مسائل یا قومی معاملات میں کسی کے در کا بھکاری بننا نہیں پڑے گا۔ تم ایسے متحد و منظم ہو جاؤ گے کہ دشمن تمہاری طرف نظر اٹھاتے ہوئے بھی کانپے گا۔ تمہاری صحت و تندرستی، تمہارا ظاہری حسن و جمال تمہیں ایسا باروب اور باوقار بنا دے گا کہ اپنوں کے لیے تم میں کشش ہوگی اور غیروں کے لیے خوف۔ یہی ہے رحم کی بارش جو اللہ اور رسول کے اطاعت شار بندوں پر بارہا برس چکی ہے، آج بھی برس سکتی ہے، بشرطے کہ ہم مطیع و فرما بردار بن جائیں، اور یہی ہے وہ حیات طیبہ جس کا وعدہ اہل ایمان سے کیا گیا۔ سورہ نحل 97 جو بھی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم ضرور دیں گے انہیں ان کا اجر ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ پرسکون باعزت زندگی صرف مطیع و فرمانبردار بندوں کا نصیب ہے، دنیا کی کثیر سے کثیر دولت کے عوض بھی اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بس اے ایمان والو، تم اطاعت شار بن جاؤ، اللہ کی بے بہا رحمت تم پر سایہ فگن ہوگی۔ اعمال صالح میں جلدی۔ اور جلدی کرو، ترجمہ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اہل ایمان کو مغفرت و جنت کی طرف سرعت جلدی کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے اعمال صالح اور نیکیوں میں جلدی کرو جو گناہ کی بخشش اور دخول جنت کا ذریعہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا یہ چراغ بجھ جائے اور تم دنیا سے گناہوں کا بوجھ لادے رخصت ہو اور آخرت میں بھی تم پر جنت کے دروازے بند ہوں۔ بس اعمال صالح میں جلدی کرو کہ یہی ایمان کا مقتضی اور اہل ایمان کا شعار ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران 114 ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس اور زکریا علیہ السلام پر اپنے خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا، اور پھر بتایا کہ ان حضرات کی خوبی یہ تھی کہ سورہ الانبیاء 90 بے شک وہ بہت جلدی کرتے تھے نیکیاں کرنے میں، اور پکارتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے، اور وہ ہمارے سامنے بڑا عجز و نیاز کرتے تھے۔ اعمال صالح میں سرعت و جلدی کن لوگوں کا وتیرہ ہے، اس کا جواب درجہ ذیل آیات سے حاصل کیجیے۔ فرمایا گیا سورہ مومنون 57 سے 61، 57 to 61، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ جلدی کرتے ہیں نیکیاں کرنے میں، اور وہ نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ اسی ہدایت کا اعادہ سورہ حدید میں لفظ سابقہ سے کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ الحدید 21 تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ اعمال صالح میں سرعت و سبقت کرنے والوں ہی کو مقرب بارگاہ عزتی قرار دیا گیا۔
فرمایا گیا سورہ واقعہ 10 سے 11 10 to 11 اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے وہ سبقت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن بھی وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ ان تمام آیات مبارکہ سے منشا الہی یہی ملتا ہے کہ مومن کو نیکیوں اور بھلائیوں میں سرعت کرنا چاہیے، اس طرح کہ نیک کام کرنے کا جو ہی موقع ہاتھ آئے اس کو ضائع نہ ہونے دے، اور اگر نیکی ایک ہو اور کرنے والے متعدد ہوں تو ہر ایک کو دوسرے سے آگے بڑھنے اور اس نیک کام میں حصہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر نیک کام مغفرت کا ذریعہ اور جنت کا زینہ ہے۔ اس کے کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی بڑی محرومی کا باعث بن سکتی ہے کہ جو سانس اندر جاتا ہے اس کے باہر واپس آنے کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کا وقت ہو گیا، یہ نہ سوچو کہ ابھی کافی وقت ہے، ابھی پڑھتا ہوں، فوراً دوڑو اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ابھی کرتے کرتے محروم ہی رہ جاؤ۔ یہ ایک مثال پیش کی گئی، ہر نیکی کے لیے ایسی ہی جلدی کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہم یہاں حج کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، آخری عمر میں حج کریں گے تاکہ گناہ معاف کرا کے پاک و صاف ہو کر دنیا سے جائیں۔ کس قدر اچھا خیال ہے، لیکن شیطانی خیال ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی آخری عمر کب ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ اگلا لمحہ ہی آخری ہو۔ بس ایسے خیالات سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے کہ دوڑو مغفرت و جنت کی طرف، اور فاستبقوا الخیرات، دوڑو بھلائیوں کی طرف۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ترجمہ: صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نیکیوں پر سب سے زیادہ حریص تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کسی بھلائی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بسا اوقات وہ نیک کام میں پہل کرنے یا زیادہ حصہ لینے کے لیے آپس میں لڑنے تک لگتے تھے اور یہ خطرہ ہونے لگتا کہ کہیں تلواریں نہ نکل آئیں۔ امام بخاری نے ہی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ مسجد میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور رکوع میں تھے۔ میں نے سب تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا تاکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رکوع کرنے کے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے حضور علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، اللہ تمہاری حرص کو اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یعنی حرص تو اچھی بات ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ شرعی احکام کا لحاظ نہ رہے۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس جنت کی طرف تیزی سے دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام نے یہ ارشاد سنا تو دوڑتے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ عمیر کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جو وہ کھا رہے تھے، کہنے لگے، اگر میں یہ کھجوریں کھانے کی دیر تک زندہ رہا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینکیں اور تلوار لہراتے میدان جنگ میں کود پڑے، خوب لڑے اور بلاہر جس مقام کی آرزو لے کر گئے تھے اسے پا لیا، یعنی شہید ہو گئے۔ تعمیر مسجد نبوی شریف کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ہمراہ صحابہ کرام کا جو جوش و جذبہ اور مغفرت و جنت کی طرف دوڑنے کا جو منظر سیرت مبارکہ کی کتابوں میں محفوظ ہے، اس کے مطالعے سے جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات سارعوا اور فاستبقوا الخیرات کے حکم پر کس طرح عمل پیرا تھے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کا اندازہ اس واقعے سے کیجیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھاری پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔ دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اے میرے آقا، یہ بھاری پتھر مجھے دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی اور پتھر اٹھا لاؤ، تم مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہو۔ تمام صحابہ ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، لیکن حضرت عماد رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھاتے اور کہتے، ایک پتھر میرے حصے کا ہے اور دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال اسی لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنا سب کچھ پیش کر کے اپنے بلند مقام کا تحفظ کیا اور حضرت عمر کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ابوبکر سے آگے نکلنا ممکن نہیں، رضی اللہ عنہما۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے بے شمار واقعات سے یہ واضح ہے کہ یہ حضرات دین کے معاملے میں حریص رہے اور بھلائیوں کی طرف دوڑنا ان کا شیوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور صحابہ میں ناسازگار حالات کے باوجود
جس قدر تیزی اور سہولت کے ساتھ تعمیری اور تبلیغی امور انجام پائے، ان کی نظیر نہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ کسی دوسری قوم میں اس کی مثال پائی جاتی ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآنی ہدایت کا مقصد در حقیقت دین کے تعمیری امور اور تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں سہولت و آسانی فراہم کرنا ہے کہ جب مومن بھلائی اور نیکی میں سرعت اور سبقت کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دینی امور میں رکاوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو خس و خاشاک کر دیتا اور تیز سے تیز طوفانوں کو دھکیل دیتا ہے۔ تجزیہ: قرآنی ہدایت کا مفہوم اور اس پر صحابہ کرام کا عمل آپ کو معلوم ہو گیا، تو اب ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں۔ سچ بتائیے، کیا ہم میں تھوڑا سا بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں سبقت اور سرعت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوں؟ نہایت معذرت کے ساتھ جواباً عرض ہے کہ ہم میں ایسا کوئی جذبہ تو درکنار اس کا تصور بھی نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم دنیا کی دوڑ دولت کی حرص میں ایسے مبتلا ہیں کہ حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر اپنی دنیاوی اغراض کی تکمیل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دنیا کی حرص حرام ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بھی ہمیں حرام ذرائع کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج ہم حریص ہیں کہ ہمارا مکان ہمارے خاندان اور پڑوس میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا ہونا چاہیے، ہمارے پاس سامان تعیش سب سے مہنگا اور زیادہ ہونا چاہیے، ہماری گاڑی جب روڈ پر آئے تو دوسروں کی حسرت و یاس بھری نظریں اس پر پڑنا چاہیے، ہمارا لباس نہایت ہی فاخرانہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے ہماری حرص، اور اس میں ہم سرعت و سبقت کرنا چاہتے ہیں، جس کے دو نقصان ہمارے سامنے ہیں۔ اول یہ کہ ہم اس حرص کی تکمیل کے لیے کسی نہ کسی طرح دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، ہماری موٹی موٹی سودی قرضے میں جکڑی ہوئی ہے، راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، لیکن حرص سے باز نہیں آتے۔ اپنی ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہم نے رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ نہ ہم کوئی کام رشوت کے بغیر کرتے ہیں، نہ ہمارا کوئی کام رشوت کے بغیر ہوتا ہے۔ ہر محکمہ رشوت کے کاروبار کا بازار بنا ہوا ہے۔ حرام کے اس کاروبار نے ہمارے سکون و چین اور ہماری نیند کو چھین لیا ہے۔ رشوت کی دولت کا ڈھیر ہم سمیٹ لینے کے باوجود اندر سے ہمیں کوئی پکارتا ہے کہ تو چور ہے اور عنقریب تیری سزا کا وقت آنے والا ہے۔ سود و رشوت کے دھندے نے ہمارے معاشرے کو کیسا متاثر کیا ہے، بس اس کا اندازہ اس حالت سے کر لیجئے کہ آج کوئی کسی کا دوست نہیں، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں، سب دنیا کی دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے دے کر خود آگے نکلنے کی کوشش میں مبتلا ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ دن بدن دینی امور کی انجام دہی دشوار سے دشوار تر ہوتی جاتی ہے۔ ہماری آبادیوں میں شاندار مکانات موجود ہیں، لیکن ایک مسجد بنانے میں، کوئی دینی مدرسہ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ منتظمین، ائمہ، علماء چندے مانگتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی تعمیر مکمل نہیں ہو پاتی۔ چندہ دینے والے اللہ کے حکم کے مطابق سبقت و سرعت پر عمل کی بجائے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب پر دولت بہانے والے جمعے کے جمعہ بھی مسجد کے لیے 20 روپے دینے سے گریز کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ دین میں حرص، دینی کاموں میں سرعت و سبقت کی ہدایت پر عمل نہ صرف مغفرت و جنت کے حصول کا ذریعہ بلکہ اس کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ جنت کی چوڑائی۔ آیت زیر گفتگو میں جنت کی چوڑائی کا بھی ذکر کیا گیا کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ یہی بات سورہ حدید کی آیت میں بھی ہے جو آپ ابھی ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اس ارشاد سے جنت کی عظمت کا اظہار مقصود ہے کہ تم اللہ کی بنائی جنت کو اس دنیا پر کسی طرح قیاس نہ کرو۔ تمہاری نظر میں آسمان و زمین بہت بڑے ہیں، لیکن جنت کی تو صرف چوڑائی ہی 7 آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے۔ پھر اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا کہ ہر چیز کی لمبائی وہی کہلاتی ہے جو چوڑائی سے زیادہ ہو۔ اور یہ تو صرف اس جنت کی وسعت کا حال ہے جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں اور طفیلیوں کو انشاءاللہ جو جنت ملے گی وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، جنت آسمان میں ہے، آپ نے فرمایا جنت کس آسمان میں سما سکتی ہے؟ جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر عرش اعظم کے نیچے ہے۔ تفسیر کبیر۔ شاہ روم ہرکل کے قاصد تنوخی نے بیان کیا کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں شاہ روم کا ایک عریضہ لے کر حاضر ہوا، جس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی دعوت دیتے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟
اگر جنت اتنی بڑی ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام یہ سوال سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ روح المعانی۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا حکیمانہ جواب ہے۔ مطلب یہ کہ جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو رات کا وجود تو ختم نہیں ہو جاتا، رات باقی رہتی ہے۔ ہماری نظروں یا ہمارے ملک کے حدود میں نہیں تو دوسرے ملکوں میں تو ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت چاہے کتنی ہی وسیع ہے، لیکن اللہ نے دوزخ کو بھی کسی نہ کسی جگہ رکھا ہے جو جنت کے نچلے حصے میں ہے۔ بہرحال جنت کی چوڑائی کا ذکر اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہرش میں مبتلا لوگ سمجھیں کہ اس دنیا سے بڑی بھی کوئی جگہ ہے جہاں کے عیش و آرام، فرحت و سرور یا حسن و جمال، کسی خوبی کا بھی مقابلہ اس دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سنیے اور جنت کی طرف دوڑیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ان کا کسی انسان کے دل میں خیال آیا ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر چھوڑو جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلع کر دیا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: کسی انسان کو معلوم نہیں کہ ان کے نیک کاموں کے صلے میں جو ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، ایک سوار اس کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے گا، پھر بھی اسے طے نہ کر پائے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صبح یا شام کے وقت اللہ کی راہ جہاد میں نکلنا دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی زمین کی طرف جھانک لے تو دونوں جنت و زمین کی درمیانی جگہ کو چمکا دے گی اور دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو خوشبو سے بسا دے گی، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نام میں رہے گا، نہ اسے کوئی فکر ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ مسلم شریف۔ اے اللہ، ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما تاکہ ہم تیری جنت میں داخل ہو سکیں۔ متقین کون ہیں؟ سورہ آل عمران 134 134۔ جو خرچ کرتے ہیں آسانی اور تنگی میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر متقین کی صفات اور خوبیاں بیان کر کے اہل ایمان کو متقی بننے کی دعوت دی ہے۔ آیت مذکورہ میں 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں: آسانی و تنگی، ہر دور میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اگر غور کیا جائے تو ان تینوں باتوں کا تعلق نفس امارہ سے ہے، جو نہایت ہی سرکش ہوتا ہے اور انسان کو ہمہ وقت برائیوں پر اکساتا رہتا ہے۔ بالخصوص ان 3 باتوں سے وہ روکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کہ جب انسان پر آسودگی اور خوشحالی کا دور ہوتا ہے تو یہ نفس اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیتا ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بجائے انہیں حقیر سمجھنے لگتا ہے، انہیں اپنے در سے دھتکارتا ہے۔ دیگر صدقہ و خیرات کرنا تو درکنار، وہ زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتا جو فرض ہے۔ اور جب انسان پر تنگی اور غربت کا دور ہوتا ہے تو یہ نفس اسے تلقین کرتا ہے کہ تو کسی کی کیا مدد کرے گا جب خود ہی تو محتاج اور ضرورت مند ہے۔ یہی نفس انسان کو تھوڑے سے غصے کی حالت میں اتنا بھڑکا دیتا ہے کہ وہ بلا فرق مراتب کسی کا لحاظ کیے بغیر بد زبانی پر اتر آتا ہے، حتیٰ کہ اسے خود اپنے فائدہ و نقصان تک کا خیال نہیں رہتا، اور وہ کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں خود پچھتاتا ہے، مثلاً کسی کو قتل کر دینا، اپنے مال و اسباب کو تباہ کر دینا، بیوی کو طلاق دے دینا۔ نیز یہی نفس ہے جو انسان کو معافی مانگنے سے روکتا ہے، حالانکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن نفس اسے اکساتا اور بتاتا ہے کہ معافی ہرگز نہ مانگنا، یہ تو تیری بڑی ہی توہین اور بے عزتی ہے۔ لیکن جو لوگ نفس پر قابو پا لیتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، جب دولت ہوتی ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں
محتاج نہیں بلکہ محتاجوں کا معاون و مددگار بنایا، اور جب دولت نہیں ہوتی تب بھی اپنی ضرورت روک کر دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور بھوکوں کو کھلاتے ہیں، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ کسی کی بھی دعا ہماری حالت کی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور کسی وقت بھی اللہ ہم پر رزق کے دروازے کشادہ فرما سکتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اور سخت بات کا سختی سے جواب دینے کے بجائے نرمی سے جواب دیتے ہیں۔ اس طرح وہ خاندان اور معاشرے میں دشمنی اور عداوت کے کانٹے بونے کی بجائے محبت و الفت کے پھول برساتے ہیں، اور ان کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو فوراً ہی معافی مانگ کر باہمی انتشار و افتراق کو ختم کر دیتے اور دوسروں کو دور کرنے کے بجائے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ان خوبیوں سے چونکہ نفس امارہ کمزور ہوتا ہے اور اس کی سرکشی کا خاتمہ ہوتا ہے، لہٰذا مومن کا تقوی بڑھتا ہے اور وہ متقین کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ متقین کی ان تینوں خوبیوں کا قدر تفصیل سے مطالعہ کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ پہلی خوبی، آسانی یعنی خوشحالی، تنگی یعنی غربت، ہر حال میں خرچ کرنا تقوی ہے کہ اللہ بندے کی نیت اور اخلاص پر اجر عطا فرماتا ہے، بس اجر اسے بھی ملے گا جو ہزاروں کا مالک ہو کر ہزار خرچ کرتا ہے، اور اسے بھی جو چند پیسوں ہی کا مالک ہے اور ان میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ نیز اللہ دولت کی محبت کو پسند نہیں فرماتا، بس دولت مند خرچ کرے یا غریب دونوں ہی اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ دولت کی محبت میں مبتلا نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کے خواہاں ہیں۔ قرآن کریم کی اس ہدایت کے مطابق جس طرح دولت مندوں کو دولت خرچ کر کے حصول تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح غریبوں اور تنگ دستوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور متقی بننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پس نہ تو مومن دولت مند کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ دولت ہوتے ہوئے بخل کرے، اور نہ ہی غریبوں کے لیے یہ بہانہ کام آئے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں جب وہ خود ہی محتاج ہیں۔ جس طرح دولت مند کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنا دشوار نہیں، اسی طرح ایک غریب کے لیے چند پیسے خرچ کرنا مشکل نہیں۔ بس ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مزید دولت و برکت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ دے کر، اور سائل کو واپس کرو چاہے بکری کی کھری ہی دے کر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ صرف پیاز کی ایک گانٹھ خیرات کی کہ اس وقت گھر میں اس کے سوا کچھ نہ ہوگا اور سائل آ گیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ صرف انگور کا ایک دانہ خیرات کیا کہ آپ انگور کھا رہے ہوں گے، ایک دانہ باقی رہ گیا ہوگا کہ سائل آیا ہوگا، کچھ اور نہ ہوگا، آپ نے وہی دانہ اس کو دے دیا تاکہ حضور علیہ السلام کے ارشاد پر عمل ہو جائے۔ حضرت ام مجید رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیر میرے در پر آتا ہے اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، مجھے اس وقت شرم آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کو کچھ دے دو اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ ابو داؤد۔ ذرا غور فرمائیے، ان صحابہ کو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی فقیر کو دروازے سے خالی واپس کرنے میں شرم آتی تھی، اور ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیر کو دھتکار دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا۔ نیز حضور علیہ السلام نے بھی یہ نہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو شرم کی کیا بات ہے، مجبوری ہے، بلکہ فرمایا کچھ بھی دے دو چاہے جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن فقیر کو خالی واپس نہ کرو۔ غرض یہ کہ قرآن و حدیث کی یہ ہدایت امیر و غریب سب کے لیے ہے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں کہ اس خوبی سے تقوی کی ابتدا ہوتی ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ کی آیات کے ذیل میں ہم اس عنوان کو گزشتہ صفحات پر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔